ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اے اہل ایمان، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے، تمہارا ایمان ہی چلا جائے. اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تب کیا کرو؟ کیا تم ان سے لڑائی کرو؟ نہیں، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. اللہ خود نبٹ لے گا ان سے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. کتنا خوبصورت سبق ہے. حاسد کو کیسا جواب دینا چاہیے، حاسد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. لیٹ اٹ گو، جانے دو، معاف کرو اور آگے بڑھو. زندگی میں آپ کا آگے بڑھنا نہ رکے. حاسد کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ نہ کر سکو، جو ترقی تم کر رہے ہو دین میں یا دنیا میں وہ ترقی نہ کر سکو، تو کیا تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ سب سے پہلا حاسد کون تھا؟ شیطان. شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم نیکی میں آگے نہ بڑھے، لہٰذا اس کی باتوں میں نہیں آنا. اسی طرح شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بھی کبھی آپ کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا آپ ان باتوں کو اپنے دل پہ نہ لائیں، ان باتوں کو بس نکال دیں. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین ہوگا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجیے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، ہر کام اللہ کے لیے کرنے والا ہے، اور وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو، کام درست بھی ہو، یعنی نیت بھی اچھی ہے، طریقہ بھی سنت کے مطابق ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں. اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیں. کیا مطلب کہ اللہ میں یہ کام صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، میرا یہ عمل آپ کے لیے. آج آپ نے دعا بھی سیکھی ہے نا، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. کہ اللہ میرے سارے عمل نیک ہوں اور آپ کے چہرے کی خاطر، یعنی اس کے بدلے مجھے آپ کے چہرے کا دیدار ملے، اور کسی اور کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ رکھ، سارے کا سارا تیرے لیے، میرا سب کچھ تیرے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. اگر اللہ سے اجر چاہیے تو پھر سب کچھ اللہ ہی کے لیے کرنا ہوگا. اور جن لوگوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے پھر ان کی زندگیوں سے خوف اور غم نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سہارا ہے. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب کتاب الہی پڑھتے ہیں. انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے. بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو. ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے بس وہی اللہ کا چہرہ ہے. بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے. پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہے. جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ.
آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کیا کرے نا، کہا کرے یا اللہ آپ کے لیے تو بس کن فیکون ہے، آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، آپ میرے حق میں بھی کن کہہ دیں، میری یہ مشکل آسان کر دیں، میرا یہ کام آسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا لاڈ کیا کریں، پیار سے مختلف طرح کی آیات اور اس کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دے کر اس سے بات کیا کریں، اللہ سے دل کی باتیں کیا کریں، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کا اظہار کیا کریں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کیونکہ وہ سنتا ہے۔ بندوں کے سامنے جب ہم لمبی کہانی ڈالتے ہیں نا تو وہ سنتے بھی نہیں، وہ کان بند کر لیتے ہیں اور ان کا دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وہ تو ہماری آہیں بھی سنتا ہے، ہماری سسکیاں بھی سنتا ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے۔ لہٰذا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ایسی ہی بات کہی۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک اہم بات کر دی گئی ہے جو قرآن مجید میں بارہا دہرائی جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی اور لوگوں کو ڈرایا بھی۔ یہی اعتدال کی راہ ہے۔ تربیت کا یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ محبت سے بات بھی کی جائے، اور اگر کوئی کام نہ کرے تو اس کے ساتھ فرم بھی ہوا جائے، اس کو خبردار بھی کیا جائے کہ اس کے اچھے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ جب ہم صرف کہتے ہیں نا اللہ ہے بس پیار ہی پیار، تو یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیار تو کرتا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ ناراض بھی ہوتا ہے، غضبناک بھی ہوتا ہے، وہ سزا بھی دیتا ہے۔ اس نے صرف جنت نہیں بنائی، اس نے جہنم بھی بنائی ہے۔ لہٰذا خوشخبری ہے کن کے لیے؟ جو اچھے کام کریں، اور ڈراوا ہے کن کے لیے؟ جو اس کی نافرمانیاں کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ بڑی ہی اہم بات یہاں کی گئی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی فرقہ واریت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ ہدایت قرآن و سنت سے ملتی ہے، جو اللہ کی طرف سے خالص علم کے چشمے ہیں، جو ہمارے لیے وافر مقدار میں موجود ہیں، جو ہماری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے بھٹک جانے، گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو بھی محفوظ رکھا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لہٰذا یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کی کتاب کے طور پر موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی محفوظ کیا۔ اس لیے ان دونوں کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اور اگر گئے تو پھر کوئی اور کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو دراصل یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کتاب پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ اور تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لا کر، پھر اس کے الفاظ کو درست پڑھ کر، پھر اس کے معنی کو جان کر، پھر اس میں مزید غور و فکر اور تدبر کر کے، پھر اس پر عمل کر کے، اور پھر اس کو پڑھ کے سنا کر، دوسروں کو سکھا کر، تو اس کتاب کا حق کے تلاوت ادا کرنا ہے۔ اور جو اس کتاب کا انکار کر دے تو وہ دراصل نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، ان میں انبیاء بھیجے، ان میں بادشاہ بھیجے، انہیں دین اور دنیا کی نعمتیں عطا کی۔ یوسف علیہ السلام ان میں پہلے نبی تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے والد، اور اس سے پہلے اسحاق علیہ السلام بھی، لیکن یوسف علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی دی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی، اور سب سے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے۔ بے شمار انبیاء ان کے پاس آئے، رسول آئے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں بھی بہت دی۔ صحرائے تیہ میں جو کچھ دیا، من و سلوہ دیا، پانی کا انتظام کیا، وہ سارا ابھی آپ کے اوپر پڑا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے انہیں چن لیا گیا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، یعنی سب لوگوں پر، یعنی بیسیکلی تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اللہ نے ان کو اپنی کتاب کے لیے چنا اور پھر ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا ذمہ ان پہ ڈالا، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی تو دوسری قومیں ان پر چڑھ دوڑیں۔ بنی اسرائیل سے جب یہ فضیلت لے لی گئی، اس کے بعد یہ فضیلت کس کو ملی؟ امت مسلمہ کو۔ لہٰذا ہماری عزت اور ہماری فضیلت اسی میں ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے ہوں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارشی فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ آپ کو یاد ہے نا ان کی آزمائشیں، کہ کس طرح ان کے والدین نے ان کو ڈسون کر دیا، ان کے لیے آگ کا الاؤ تیار کر کے اس میں پھینکوایا گیا، پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی، پھر اس کے بعد ان کو ایک ظالم بادشاہ سے واسطہ پیش آیا، پھر اس کے بعد جب بہت طویل عرصے کے بعد ان کو بڑھاپے میں بیٹا نصیب ہوا تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی آزمائشیں تھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں سے گزارنے کے بعد ان کو امامت بخشی۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ امامت کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے، لیڈرشپ کے لائق انسان جب ہی ہوتا ہے جب وہ امتحانوں سے گزرتا ہے، جب اس کی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد بھی۔ تو آپ خود سوچئے کہ انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کا دل سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کچھ اچھا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ کہ بچے بھی اچھے کھائیں، بلکہ آپ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کھا لیں، چاہے وہ نہ کھائیں اور خراب ہو جائے، نہ آپ کے کام کی نہ ان کے کام کی، لیکن آپ کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو بھی ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب امامت ملی تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کو بھی کہا، میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچتا، آپ کی اولاد میں سے لیڈرشپ ان کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوں گے، جو آپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اور جب ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ چنے ہوئے پیغمبر ہیں اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی صفائی کریں، اس کو صاف رکھیں، شرک سے بھی پاک رکھیں، بتوں سے بھی پاک رکھیں، اور ویسے بھی اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہوں کو صاف ستھرا ہونا چاہیے اور ان کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بلیک وومن تھی جس کا کوئی گھر بار نہیں تھا، ایک بے سہارا خاتون تھی، لیکن اسے مسجد سے محبت تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے بارے میں انکوائر کیا، پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت سیرت اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ نہیں ہوتے تھے آپ کی مجلس میں تو ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، مسجد میں نہیں تھے تو پوچھا کہاں ہے، پھر خود ان کی عادت کے لیے گئے
تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جب نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، پتہ چلا وہ فوت ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھتا. پھر اپنے صحابہ کو لے کر اس کی قبر پر گئے اور اس کا دوبارہ جنازہ پڑھا. اتنی کیئر کرنے والے تھے. تو اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہوتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے، محبت کے ساتھ کیا جائے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں چھوٹی نہیں لگنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کون سی نیکی کب کام آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. ہمیں بس نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک پرامن شہر بنا دے. امن بہت بڑی نعمت ہے. کتنے سمجھدار انسان تھے کہ مکہ کے شہر کو بسایا اور اس کے لیے امن کی دعا مانگی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. دوسری چیز رزق مانگا، فرمایا اور جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف دھکیل لے جاؤں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ اگر اطاعت گزار نہیں ہوگے تو پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، خلیل اللہ کی اولاد ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے محبوب کی اولاد ہوتے ہوئے بھی کچھ کام نہیں آئے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اسماعیل بھی، اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. سبحان اللہ، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا موقع ملے اور دل ان کے ڈر رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ اس کو قبول کر لیں. بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ ہم کس دل اور کس محبت کے ساتھ اس گھر کو بنا رہے ہیں. اور پھر خوب دعائیں کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت اٹھا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، نیکی کے کام کرتے ہوئے اللہ سے فریادیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں. روزے کی حالت میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے، رات کا قیام کرتے ہوئے، نماز کے اندر بھی جیسے اتحیات پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر جتنی چاہے دعائیں مانگے، سجدے میں دعائیں مانگے، اور نمازوں کے بعد بھی، اور سحری کے وقت بھی، اور عام دنوں میں بھی. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، قرآن کی مجلس کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے آ رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور طالب علموں کے راستے میں تو رشتے پر بچھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، ان پہ سکینت اترتی ہے. تو آپ ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آیا کریں، دعائیں مانگتے ہوئے آیا کریں. یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی سب قبول ہوئیں. اور یہاں کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا. کبھی ہم نے بھی یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے؟ کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے. یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا. ہمیں تیری صحیح طرح عبادت کرنی نہیں آتی، ہمیں اس کا علم عطا کر، ہمیں وہ طریقے سکھا اور ہمیں دکھا. یہاں ارنا کا لفظ خاص توجہ کا حامل ہے کہ صرف کتاب پڑھ کے طریقہ نہیں آتا، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ بتایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کیا، اوقات بھی بتائے اور طریقہ بھی بتایا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں سکھائی گئی آپ کو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. تواب جو توبہ کرنے والوں پر مسلسل مہربان ہوتا رہتا ہے، گناہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو بھی اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے اور ان کو پھر مزید توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرمانے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی مایوس نہ ہو، جتنے بھی بڑے گناہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں، سب معاف ہو جائیں گے، بس ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور پھر گناہوں کی طرف نہ لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔ پھر مزید دعائیں مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بعین ہی قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا بحیثیت رسول کے، جنہوں نے آ کر لوگوں پر آیات کی تلاوت کی، انہیں کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی، ان کا تزکیہ کیا۔ آج یہ چار کام ہمیں بھی کرنے ہیں، اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ آزمائشوں پر صابر تھے، عبادت گزار تھے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے اور خوب خوب اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہی کردار ہونا چاہیے، اور ہمیں صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، بچوں کے بچوں اور نسلوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ان کو فتنوں کی سرزمین پر ثابت قدمی عطا کر ان کے اندر ایمان کا نور بھر دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور اس طریقے سے جو منہ پھیرے اس کا کیا حال ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے کو کون چھوڑے گا سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو، اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ سارے جہان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا جو رب کا بتایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہمیں بھی یہی کہنا ہے، اسلمت لرب العالمین، کہ مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج سوچئے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ول بنا کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ لیکن ہم ٹھیک ہے، آپ اس سرکاری ول کے اندر یہ باتیں نہیں بھی لکھ سکتے، تو ایک الگ ول تو بنائیے کہ جس میں اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جائیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ کریں اور آپ کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر. اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کریں گے جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے. قولو تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے. وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا نا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ اس کی تفصیل ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے اور جیسے صحابہ ایمان لائے تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں. پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ یعنی دین اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. پہلے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. اب فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلمون، عابدون، مخلصون. پہلے اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہے، پھر اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا. بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. ہمیں ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے. جو ہو چکا تو ہو چکا، جو گزر گیا تو گزر گیا. انہوں نے جو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گالی کیوں نہیں دی تھی، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی مدح میں زمین آسمان کے کلابے کیوں نہیں ملائے تھے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخر میں بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اور صحابہ جیسا ایمان. ٹھیک ہے، اللہ کا رنگ، صحابہ جیسا ایمان. لہذا اسی کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہم نے قرآن پڑھنا ہے تاکہ ہمارے اوپر بھی اللہ کا رنگ آ جائے. اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہے؟ ہم دوسروں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ اپنے آپ کو وہاں اکاموڈیٹ کر سکیں، ایڈجسٹ کر سکیں، ان کی پسند کے بن جائیں. لیکن کیا واقعی آپ پسند کے بن گئے؟ نہیں. دنیا کی پسند کا بننا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے فرما بردار بنیں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسے آج ہم نے والدین پر احسان کی بات پڑھی، تو یہ والدین ہماری جنت ایک کتاب ہے. ہم بھی اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم نے اپنے والدین سے یہ سلوک کیا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.